منگولوں کا ایک شہزادہ جس نے عیسائیت کو قبول کر لیا، اس واقعہ کے بعد عیسائی پادریوں کو بڑی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ اس شہزادے کی عیسائیت قبول کرنے کی وجہ سے ایک عظیم الشان تقریب اس کا اہتمام کیا گیا، تقریب رونما ہوئی، اور اس تقریب کے اندر شرکت کرنے کے لیے عیسائی پادریوں کا ایک بہت بڑا گروہ وہ وہاں حاضر ہوا کہ ایک منگولوں کے ایک شہزادے نے عیسائیت کو قبول کر لیا ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے۔ تقریب کے اندر خطاب کرتے ہوئے ایک عیسائی پادری وہ رسالت مآب علیہ السلام کی ذات نبوت پر جرح کرنے لگا، آپ کی گستاخی اور نبی مکرم علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک سب و شتم، طعن و تشنیع کرنے لگا۔ اتفاق سمجھیے کہ جس مقام پر وہ مجلس ہو رہی تھی، وہ تقریب ہو رہی تھی، وہاں پر قریب ہی ایک شکاری کتا وہ بندھا ہوا تھا۔ کتے نے جب سنا کہ ایک عیسائی پادری ہے جو کہ رسالت مآب علیہ السلام کی گستاخی اور تنقیص پہ تلا ہوا ہے، اس کتے نے چھلانگیں لگانی شروع کر دی۔ کتا اچھلنے لگا، کودنے لگا، اور اچانک زور سے اپنی رسی کو توڑا اور سیدھا آگے اس عیسائی پادری مقرر جو نبی مکرم علیہ السلام کی گستاخی کر رہا تھا اس پر ٹوٹ پڑا۔ لوگ آگے بڑھے، انہوں نے کتے کو پکڑا اور چھڑایا۔ اصحاب مجلس میں سے ایک آدمی وہ کہنے لگا کہ یہ کتا اس نے تجھ پر حملہ اس لیے کیا ہے کہ تو نے نبی مکرم علیہ السلام پر نعوذ باللہ جرح کی ہے، آپ کی ذات اقدس پر طعن و تشنیع کیا ہے۔ جب یہ بات ہوئی نا تو وہ عیسائی پادری کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، کتا خوددار تھا، اس وجہ سے میرے اوپر حملہ نہیں کیا کہ میں نے محمد علیہ السلام کی ذات نبوت کو گالیاں دی ہیں، بلکہ میں دوران گفتگو اپنے ہاتھوں کے اشارے کر رہا تھا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہا تھا، اور کتا یہ سمجھا کہ شاید یہ تقریر کرنے والا خطیب مجھے مارنے پر تلا ہوا ہے۔ اس وجہ سے، اس سبب سے کتا آ کر کے وہ میرے ساتھ لڑنے لگا ہے، وہ بات نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ اتنی بات کہی ہے، اور اس کے بعد فوراً پھر اسی حالت اور کیفیت میں پیارے حبیب علیہ السلام کی ذات نبوت پر جرح کرنے لگا، بکواس کرنے لگا۔ لیکن اب کی باری کتے نے زیادہ چھلانگیں نہیں لگائی، زور لگایا، رسی کو توڑا اور سیدھا آ کے اس ذلیل ترین انسان جو نبی مکرم علیہ السلام کی گستاخی اور تنقیص کر رہا تھا، اس کی شہرت کو، گلے کو دبوچ لیا، اور وہ عیسائی پادری وہیں پہ جہنم رسید ہو گیا، مردود مر گیا۔ حضرات، اس واقعہ کے عینی شاہد جمال الدین ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ واقعہ دیکھا ہے، اور اس واقعہ کو دیکھ کر منگولوں کے 40,000 منگولوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ اللہ اکبر! کہ رسالت مآب علیہ السلام کی عزت و عصمت، شان و شوقت، حبیب کبریا علیہ السلام کا مقام مرتبہ، اور آپ کی نبوت و رسالت کی صداقت کی اتنی عظیم ترین مثال ہے کہ انسان تو انسان رہے، انسان تو کجا،
ایک جانور کو بھی یہ برداشت نہیں ہے کہ اس کے سامنے نبی مکرم رحمت مجسم علیہ السلام کی گستاخی ہو۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے اس واقعہ کو الدرر الکامنہ کے اندر نقل کیا ہے، اور حافظ ذہبی نے موجم الشیوخ کے اندر سند صحیح کے ساتھ اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ عظیم ہستی بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی ذات نبوت کہ جس کی گستاخی، جس کی تنقیص کو ایک جانور کتا وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور آج جہاں پر پیارے حبیب علیہ السلام کی نبوت کے مقابلہ میں نبوت کے مدعی جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی اس گستاخی کو، ان کی اس بے غیرتی کو، ان کی اس فتنے فساد پر مبنی اس دعوت کو، اس غلیظ عقیدے کو سیاست کا نام دے دیا جاتا ہے، اور 3 سال تک، 4 سال تک وہ مردود ہماری عدالتوں کے اندر جو ہے وہ آرام سے بیٹھے رہتے، فیصلہ نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان کی شجاع شان نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے قلوب و اذہان میں نبی مکرم شفیع معصم علیہ السلام کی سچی محبت ہوتی ہے، وہ کسی صورت بھی گستاخ رسول کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی محبت اور سچا ایمان